بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج بات کرتے ہیں سلطنت عثمانیہ کی۔ ارطغرل اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہمیں 12ویں صدی کے سنٹرل ایشیا کو جاننا ہوگا۔ سنٹرل ایشیا میں اس وقت سلجوق حکمران تھے۔ ان کی سلطنت آج کے ترکی پر مشتمل تھی۔ کونیا دارالحکومت تھا اور یہ پورا علاقہ ارض روم کہلاتا تھا۔ سلجوقی ریاست کی ایک طرف منگول تھے، یہ مارتے دھارتے اور کھوپڑیوں کے مینار بناتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے۔ یہ سلجوقوں کو روند کر مشرقی یورپ اور مشرق وسطیٰ جانا چاہتے تھے، اور دوسری طرف عیسائیوں کی بازنطینی ریاست تھی۔ دوستو، ہماری کمیونٹی کا حصہ بننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں۔ یہ ریاست آج کے ترکی کے شہر اناطولیہ کے ساتھ ساتھ چلتی ہوئی بلیک سی اور استنبول سے ہوتی ہوئی پورے مشرقی یورپ پر مشتمل تھی۔ یہ بھی سلجوق ریاست پر قبضہ کر کے اپنی سرحدیں چین تک وسیع کرنا چاہتے تھے۔ سلجوقی ریاست کا تیسرا حصہ ایوبی ریاست سے جڑا ہوا تھا۔ یہ حصہ شام، فلسطین اور مصر پر مشتمل تھا، جبکہ سلجوقوں کی چوتھی سمت میں ایران تھا۔ سلجوق دور شورشوں کا زمانہ تھا، ہر طرف جنگ چل رہی تھی اور قتل و غارت گری کا بازار گرم تھا۔ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں بیت المقدس تک بھی پہنچنا چاہتے تھے، لیکن دونوں کے عزائم کے راستے میں سلجوق اور ایوبی دو مضبوط ترین ریاستیں کھڑی تھیں۔ یہ دونوں ان دونوں کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ منگول آج کا ازبکستان اور ایران فتح کر چکے تھے۔ خیوا کا حکمران خوارزم شاہ بھی راستے کا مضبوط کانٹا تھا۔ اس کی ریاست ہندوستان کے شمالی علاقوں سے لے کر جارجیا تک پھیلی ہوئی تھی۔ چنگیز خان نے یہ کانٹا نکال دیا تھا۔ عراق میں عباسیوں کی حکومت تھی اور مصر میں مملوک خاندان برسر اقتدار تھا۔ یہ بھی بازنطینی اور منگول حکمرانوں کا ٹارگٹ تھے، لیکن ایوبی ریاست اور سلجوق حکمرانوں کے ہوتے ہوئے مصر اور عراق پہنچنا مشکل تھا۔ چنانچہ منگول اور بازنطینی عیسائی دونوں ایوبیوں اور سلجوقوں کے خلاف اکٹھے ہو گئے۔ یہ دونوں کو آپس میں لڑاتے بھی رہتے تھے تاکہ مسلمان کے ساتھ لڑ کر کمزور ہو جائے۔ دوسرا، منگول خود بھی ایوبیوں اور سلجوقوں پر حملہ کرتے رہتے تھے، اور تیسرا، بازنطینی صلیبی جنگوں کے ذریعے ایوبی ریاست پر حملہ آور ہوتے رہتے تھے۔ لہذا دونوں ریاستیں باہمی اور بیرونی حملہ آوروں کی وجہ سے کمزور ہو رہی تھیں۔ بازنطینی اور منگولوں نے ایوبی اور سلجوق دونوں ریاستوں کے محلات میں اپنے جاسوس بھی چھوڑ رکھے تھے۔ یہ لوگ بھی بادشاہوں کو محلاتی سازشوں میں الجھا کر کمزور کرتے چلے جا رہے تھے۔ چنانچہ وہ ایک مشکل دور تھا۔ سلجوق بادشاہ علاء الدین کے بعد سلجوق ریاست کا سلطان تھا۔ یہ منگولوں، ایوبیوں اور محل میں موجود غداروں سے بیک وقت لڑ رہا تھا۔ یہ کسی چوتھے محاذ کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اس کے خلاف ایک چوتھا محاذ بھی سر اٹھا رہا تھا، اور وہ تھا بازنطینی حکمران علاء الدین سلجوق۔ جب منگولوں اور ایوبیوں سے لڑنے کے لیے نکلتا تھا تو اس کی پیٹھ ننگی ہو جاتی تھی، اور اس پیٹھ پر بازنطینی چھرا گھونپنا شروع کر دیتے تھے۔ وہ یکسوئی قائم رکھنے کے لیے اپنی پیٹھ بازنطینی عیسائیوں سے بچانا چاہتا تھا۔ لہذا علاء الدین نے سلجوق اور بازنطینی ریاستوں کے ساتھ ساتھ آغوز قبائل آباد کرنا شروع کر دیے۔ آغوز ترکوں کے جری قبائل تھے۔ یہ تعداد میں 24 تھے۔ بھیڑ بکریاں اور گھوڑے پالنے تھے، اور مرد تلوار بازی اور تیر اندازی کے ایکسپرٹ تھے۔ عورتیں نہایت عمدہ اور ریشمی قالین اور سوتی کپڑا بناتی تھیں۔ قبائل کے سربراہ بے کہلاتے تھے۔ قبائل کے زبانوں کے 37,000 لفظ بعد ازاں اردو میں شامل ہوئے۔ ہماری زبان کا ہر تیسرا لفظ آغوز ترک قبائل سے ہندوستان آیا تھا۔ یہ قبائل اس قدر جنگجو تھے کہ
یہ کسی دوسرے قبیلے کے بے کو بھی اپنا سربراہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، تاہم یہ سلجوق بادشاہ کو اپنا حکمران مانتے تھے۔ علاؤالدین سلجوق نے ان پر کنٹرول رکھنے کے لیے 24 قبائل کے سربراہوں کی بے مجلس بنائی اور سلجوق خاندان کے ایک شہزادے امیر سعادت کو ان کا سربراہ بنا دیا۔ یہ وزیر کہلاتا تھا۔ اغوز قبائل ریاست کے لیے 2 کام کرتے تھے۔ یہ باذنطینی حملہ آوروں کا راستہ روکتے تھے اور اناطولیہ، مشرقی یورپ اور ایران اور فلسطین جانے والی شاہراہ ریشم کی تجارتی قافلوں کی حفاظت کرتے تھے۔ کائی ان 24 آغوز قبائل میں سے ایک کمزور قبیلہ تھا۔ یہ لوگ تعداد میں بھی کم تھے اور مال مویشیوں اور دولت میں بھی، تاہم ان کا بیس سلیمان شاہ معزز اور بہادر شخص تھا۔ یہ اپنے قبیلے کے ساتھ آج کے شام کے شہر رقہ کے مضافاتی وادی میں آباد تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے۔ ارطغرل کا دوسرا نمبر تھا۔ ارطغرل انتہائی بہادر، سمجھدار اور ماہر جنگجو تھا۔ والد اس سے محبت کرتا تھا۔ ارطغرل شکار کا رسیا تھا۔ یہ اپنے 3 دوستوں ترگت، عبد الرحمن اور دون کے ساتھ شکار کھیلتا رہتا تھا۔ ارطغرل کے تینوں دوست یتیم تھے اور انہیں اس کی ماں حلیمہ خاتون نے پالا تھا۔ وہ ارطغرل کے ساتھ پل کر جوان ہوئے تھے، چنانچہ وہ اس پر جان چھڑکتے تھے۔ اس زمانہ میں عالم اسلام میں 2 عظیم صوفی دانشور تھے، مولانا روم اور حضرت محی الدین ابن العربی۔ مولانا روم کونیا میں رہتے تھے اور وہ سلجوق حکمرانوں کے روحانی استاد تھے، جبکہ ابن العربی کا مدرسہ حلب شہر میں تھا۔ یہ دونوں صوفیہ کرام جنگوں اور تباہی کے شکار لوگوں کے دریدہ دل، سیتے اور ابلتے ذہنوں پر مرہم رکھتے تھے۔ ابن العربی باطنی علوم کے ماہر تھے۔ یہ ایک بار اپنے مریدوں کے ساتھ جنگل سے گزر رہے تھے۔ ارطغرل شکار کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس نے ہرن کی ایک بچے پر تیر چلایا۔ ہرن کے بچے کی ٹانگ زخمی ہو گئی۔ وہ دوڑ کر ابن العربی کے پاس چلا گیا۔ حضرت نے اس کی زخمی ٹانگ پر مرہم لگایا اور پٹی کر دی۔ ارطغرل اپنا زخمی شکار تلاش کرتا کرتا ابن العربی تک پہنچ گیا۔ حضرت نے اسے اپنے ساتھ بٹھایا، کھانا کھلایا اور اس کی آنکھیں اور پیشانی دیکھی اور مسکرا کر فرمایا، تمہیں جتنے ملکوں کے نام یاد ہیں تم وہ بولو۔ ارطغرل کو جتنے نام آتے تھے وہ بول دیے۔ حضرت نے فرمایا، بس تمہیں صرف یہی یاد ہیں؟ ارطغرل نے ذہن پر زور دے کر ان میں سے مکہ، مدینہ اور فلسطین بھی شامل کر دیے۔ حضرت ابن العربی مسکرائے اور فرمایا، جاؤ، یہ سارے ملک تمہارے ہوئے۔ ارطغرل غازی کا قبیلہ اس وقت قحط کا شکار تھا۔ برف باری سر پر تھی اور یہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے خشک چارے تک کا بندوبست نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ اس نے تنزیہ نظروں سے ابن العربی کی طرف دیکھا، مسکرایا اور وہ اٹھ کر چلا گیا۔ ارطغرل کی ابن العربی سے دوسری ملاقات حلب شہر میں ہوئی۔ یہ اس وقت سلجوق خاندان کے ایک مفروض اور قبیلے کی حالت یہ تھی کہ اس کے پاس سردیوں میں سر چھپانے اور کھانے کے لیے گندم تک نہیں تھی۔ ارطغرل کے مزاج میں کمپرومائز کا مادہ ہی نہیں تھا، لہذا یہ ڈٹ گیا۔ یہ اس وقت کی مشکل زندگی کا مشکل ترین دور تھا اور وہ اس دور میں دھکے کھاتا کھاتا ابن العربی کے مدرسے پہنچ گیا۔ ابن العربی نے اسے اپنے پاس مہمان رکھا، اس کی فطری رہنمائی کی اور اس کو تسلی دی۔ میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں، اس زمانے میں اسلامی ملکوں کے اندر ایک خاموش تحریک چل رہی تھی۔ یہ لوگ سفید داڑھی والے کہلاتے تھے۔ ان کی داڑیاں چھوٹی اور سفید ہوا کرتی تھیں۔ یہ انتہائی بااثر، امیر اور باعمل مسلمان تھے۔ ان کا ایک مضبوط جاسوس نیٹ ورک تھا۔ یہ پورے عالم اسلام میں پھیلے ہوئے تھے اور ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے۔ ان کی زندگی کا صرف ایک ہی مقصد تھا، اسلام اور عالم اسلام کی حفاظت۔ یہ اسلام کے لیے خطرہ بننے والے حکمرانوں تک کو بھی قتل کر دیتے تھے۔ سفید داڑھی والے سلجوق، عباسی، ایوبی اور مملوک چاروں سے تنگ تھے۔ یہ سمجھتے تھے یہ لوگ اگر ایک دوسرے سے اسی طرح لڑتے رہے تو
پھر پورے عالم اسلام پر منگول قابض ہو جائیں گے، یا پھر بعض نتیجی عیسائی اسلامی ریاستوں کو ہڑپ کر لیں گے۔ ان کا خیال تھا پورے عالم اسلام کو ایک ایسی مضبوط ریاست چاہیے جو عیسائیوں اور منگولوں کا مقابلہ بھی کر سکے اور یہودی سازشوں کا تانا بانا بھی توڑ سکے۔ یہ لوگ ابن عربی سے متاثر تھے۔ ابن عربی نے ارطغرل کا رابطہ ان لوگوں سے کرا دیا۔ یہ لوگ اس سے متاثر ہوئے، لیکن ان کا خیال تھا یہ ابھی اتنا میچور نہیں یہ کوئی ریاست بنائے اور چلا سکے، لہذا ان لوگوں نے اس کی پرورش اور تربیت کا فیصلہ کر لیا۔ یہ لوگ ارطغرل کو ٹرین کر رہے تھے، لیکن اس دوران ایک اور ایشو پیدا ہو گیا۔ سلمان شاہ کینسر کی وجہ سے انتقال کر گیا اور بڑے بھائی نے حلیمہ سے شادی کرنے کے جرم میں ارطغرل کو قبیلے سے نکال دیا۔ ارطغرل قبیلے سے بیوی کو لے کر نکلا تو اس کی ماں حلیمہ اور اس کے ساتھیوں نے بھی قبیلہ چھوڑ دیا۔ یہ 400 لوگ تھے۔ یہ پناہ کی تلاش میں گھوڑوں پر خیمے باندھ کر در بدر پھر رہے تھے۔ یہ کبھی شام کے جنگلوں میں پناہ لیتے تھے اور کبھی سلجوق ریاست میں جا چھپتے تھے، لیکن انہیں کوئی مستقل ٹھکانہ نہیں مل رہا تھا۔ یہ آخرکار در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے واپس جانے اور اپنے قبیلے سے معافی مانگنے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ واپسی کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا، اور اس چھوٹے سے واقعہ نے آگے چل کر دنیا کی سب سے بڑی اور مضبوط خلافت کی بنیاد رکھ دی۔ ہم اس خلافت کو خلافت عثمانیہ کہتے ہیں۔